کہ اللہ پاک نے اس بندے کو آنکھیں عطا فرما دی، ایسی آنکھیں عطا فرمائی، وہ صحابی خود فرماتے ہیں پتہ یہ چلتا تھا میں کبھی اندھا ہی نہیں ہوا تھا، اندھا ہی نہیں ہوا تھا، اس طرح بینائیت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کی دعا ہے کہ جو بندے کی تقدیر کو چینج کر دیتی ہے، بندے کے تقدیر میں اگر نبی نہ لکھا ہے اللہ بنائی عطا فرما دیتا ہے۔ اب سنو میرے مصطفیٰ کریم حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی اکثر میرے نبی، ان کی بیوی اکثر ان سے لڑائی کیا کرتی تھی، کہتی تھی او میرے گھر کے تاج، او میرے سر کے تاج، او تجھے کسی کام میں کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہر وقت نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، جس کام میں تو ہاتھ ڈال دیتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں تنگ ہو گیا، تنگ ہو کر میں نبی کی بارگاہ میں آ گیا، اور آ کر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، جو بھی میں کام کرتا ہوں اس کام میں مجھے برکت نہیں ملتی، میرے کام میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ اس کے کاروبار میں اس کے کام میں برکتیں عطا فرما۔ کہتے ہیں جس وقت میرے نبی نے میرے لیے دعا کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات بھی سامنے کھڑے ہیں اور صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یقین نہ آیا کہ نبی نے دعا کر دی، کیا پتہ میرا کام ہوگا یا کہ نہیں۔ کہتے ہیں میں بچہ سا تھا لیکن نادان سا تھا، مجھے پتہ ہی لگتا تھا کہ بڑوں کے سامنے کس طرح باتیں کی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں۔ اور یا رسول اللہ کس طرح سبب بنے گا، کس طرح اسباب پیدا ہوں گے، میرا کاروبار چلے گا، میرا نظام چلے گا۔ تو میرے نبی مسکرا دیے، کہا تو کیسی باتیں کرنے لگا ہے، میں نے دعا کی تو ابھی کام نہیں ہو جائے گا، ذرا صبر تو کرنا۔ اتنے میں حضرت مولا کائنات نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کنارے پر لے کر جا کر کہا اللہ کے نبی ہیں انہوں نے دعا کر دی، تیرا کام ہو جائے گا، ذرا صبر تو کر۔ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، گھر گیا 2-3 دن تک میں سوچتا رہا، کوئی اسباب کوئی سبب نہیں لگا، کوئی کاروبار کا معاملہ نہیں ہوا، کسی نے بلایا نہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، سوچتے سوچتے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اور گھر سے جب باہر نکلا ایک چٹیل میدان تھا، وہاں جا کر میں بیٹھ گیا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں جب وہاں پر بیٹھا سوچنے لگا، آنکھیں میری بند ہو گئی، اچانک تھوڑے چند لمحہ کے بعد میری آنکھ کھلی، میں کیا دیکھتا ہوں سامنے ایک چوہا بل سے باہر آ گیا۔ کیا باہر آیا؟ میرے نبی نے کہا تھا اسباب لگیں گے، قرآن کے اندر آیت موجود ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں سامنے سے ریٹ چوہا باہر نکلا، اس کے منہ میں ہیرے کا ایک ٹکڑا تھا۔ کس کا؟ روایت کے اندر ہے 100 مسکال کا ہیرا، وہ باہر اپنی زبان سے پکڑ کر لایا، کہتے ہیں اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ ادھر میرے نبی کی دعا تھی اسباب لگیں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر چوہا بل میں گھس گیا، اور پھر اس نے ایک اور ہیرا لایا، کرتے کرتے کہتے ہیں 10 مرتبہ چوہا بل میں گیا، بل سے 10 بار 10 ہیرے لے کر آیا، میرے سامنے اس نے رکھ دیے۔ کہتے ہیں میں نے 10 کے 10 ہیرے ہاتھ میں کپڑے میں باندھ کر میں لے آیا، میں نبی کے پاس آیا۔ کتنے ایمانت دار تھے وہ صحابہ، گھر نہیں چلے گئے، میرے نبی کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، ابھی بات شروع ہی کی تھی میرے نبی نے ہنسنا شروع کر دیا۔
کہا تو کل کیا باتیں کرتا تھا, اسباب کیسے لگیں گے, مجھے پتا چل گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے یا رسول اللہ, اسی لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا, آپ کی دعا قبول ہو گئی, 10 ہیرے میرے ہاتھ لگ گئے, لیکن یا رسول اللہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں, ذرا بتائیے یہ ہیرے میرے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ حلال ہیں یا حرام ہے؟ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں, ذرا دیکھو تو صحیح میرے نبی کی دعا کتنا اجابت مستجاب کا درجہ رکھتی ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں جس وقت میرے نبی سے میں نے پوچھ لیا تو میرے نبی نے فرمایا ہاں تو نے جو کل دعا کی تھی اللہ نے کروائی تھی, اللہ نے میری دعا تیرے حق میں قبول فرما دی, اللہ نے زمین سے تیرے لیے رزق بھیجا ہے. اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے مجھے اتنا رزق سے نوازا, اتنا رزق سے نوازا کہ میں اپنے رزق سے تنگ آ گیا. اتنا رزق میرے پاس تھا, اتنا رزق تھا, بوریاں بھری ہوئی تھی سونے اور دینار سے. کہتے ہیں مجھ سے بندے پوچھتے تھے اور تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا. کہا کرتا نہیں ہے تو کیا کرتا تھا بتا, پہلے کیا کرتا تھا, اب تو نہیں کر رہا, پہلے کیا کرتا؟ کہا میں کچھ نہیں کرتا تھا, اب بھی کچھ نہیں کرتا, پہلے بھی تو کچھ نہیں کرتا تھا. کہا بس مصطفیٰ نے میرے لیے جب دعا کی تو یہ دعائے مصطفیٰ کا وسیلہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے رزق کے خزانے کھول دیے. حضرات محترم, اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے, وہ بول کر رہے تھے, پیشاب کر رہے تھے, چھوٹا پیشاب. آپ کو پتہ نہیں یہ گاؤں میں بننے ہوتے ہیں, بننے کھیت کے پیچھے مونڈ میں جو ہوتا ہے اس کو بننا کہتے ہیں. وہاں پر وہ اس دور میں بھی عرب کے علاقے میں کھیتوں میں لوگ پیشاب کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو وہ صحابی کہتے ہیں میں پیشاب کر رہا تھا کہ میں نے سامنے دیکھا ایک چوہا آیا. کیا آیا؟ چوہا آیا. اس نے بھی چاندی کے ہیرے اور چاندی کے جو ہے نا اس کے منہ کے اندر 100 مسکال کی چاندی تھی. وہ کہتے ہیں 100 مرتبہ چوہا آیا, چاندی لے کر میرے سامنے رکھ دی. کہتے ہیں کہ میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کروں, میں تو اس طرح اپنی حاجت کو پورا کر رہا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین سے تیرے لیے خزانہ بھیجا ہے. ایک وہ دور تھا, اس پر میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں. ایک وہ دور تھا کہ بلوں سے رزق آتا تھا, بلوں سے رزق آتا تھا اور بلوں سے پیسے آتے تھے. اور آج یہ دور ہے کہیں تو ٹی وی کا بل, کہیں تو بجلی کا بل, کہیں تو فون کا بل. ایک وہ دور تھا وہاں اس دور میں بلوں سے پیسے آتے ہیں, آج سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں. بس اتنا فرق ہے. لیکن بتاتا چلوں یہ میرے نبی کی دعا